الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ قرآن مجید فرقان حمید کا یہ حق ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کا طریقہ سکھایا ہے، اور اسے سمجھا جائے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے، اور اس پہ عمل کیا جائے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ اور اس کا یہ بھی حق ہے کہ اس کے احکامات کو سمجھ کے اسے آگے پہنچایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ذمہ داری لگائی تھی، بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اسے آپ آگے پہنچا دیں۔ وان لم تفعل، اور اگر آپ نے یہ کام نہ کیا، فما بلغت رسالتہ، تو گویا آپ نے حق رسالت ادا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو نہیں پہنچایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ساری وحی جیسے نازل ہوئی تھی وہ ساری کی ساری آگے پہنچا دی۔ اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مخاطب ہو کر حجۃ الوداع کے دن پوچھا کہ کیا هل قد بلغت وادیت، کیا میں نے اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچا دیے ہیں اور جو ذمہ داری مجھ پہ لگائی گئی تھی کیا وہ میں نے ادا کر دی ہے؟ تو سب نے بیک زباں ہو کے کہا نعم قد بلغت وادیت، ہاں آپ نے اللہ کے پیغامات پہنچا دیے ہیں اور حق رسالت آپ نے ادا کر دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا تھا اللہم فاشہد، اے اللہ تو گواہ ہو جا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت دینے کا انداز اور طریقہ کار اور آپ کی تڑپ اتنی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، یہ اگر اس حدیث پر یعنی اللہ کی نازل کردہ وحی قرآن مجید فرقان حمید پر ایمان نہیں لاتے تو شاید آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھیں گے، یعنی اس قدر آپ کو فکر ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان کے پیچھے ہلاک کیے جا رہے ہیں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مناسب موقع پر ہر مناسب طریقے سے ہر عمر کے شخص کو آپ نے دعوت دی ہے، اللہ رب العالمین کے پیغامات پہنچائے ہیں اور حکم دیا ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے ایک بھی آیت اگر تم تک پہنچے تو وہ آگے پہنچاؤ، لوگوں کو بتاؤ، اس کو اپنے آپ تک محدود نہ رکھو۔ اور فرمایا نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظها ووعاها واداها كما سمعها، اللہ اس بندے کو خوش و خرم رکھے، تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی حدیث سنی، کوئی بات سنی اور پھر اس کو اچھی طرح سے یاد رکھا، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی، اور جیسے سنا ویسے ہی اس نے آگے اس کو پہنچا دیا۔ ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے، ہمیشہ خوشیوں سے ہمکنار رکھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ رب العالمین کے احکامات سن کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سن کے انہیں آگے دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے قسم اٹھا کے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم ہے کہ انسان یقیناً خسارے اور گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں نقصان سے وہ بچنے والے ہیں جو ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک صالح اعمال کیے۔
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور پھر حق کی ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہے، تواصی بالحق، جو حق ان تک پہنچا ہے وہ ایک دوسرے کو بتاتے اور سمجھاتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ اور یعنی یہ جو طریقہ کار ہے، ایمان، اس کے بعد عمل صالح، اور پھر لوگوں کو بتانا۔ اب لوگوں کو بتانے کے نتیجے میں بسا اوقات کسی کی طرف سے کوئی باتیں سننی پڑتی ہے، کسی کی طرف سے کوئی ایذا اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس کے لیے تواصی بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین، کہ یہ اپنا برا کام کرنا نہیں چھوڑتے، تم اپنا اچھا کام کرنا نہ چھوڑو، اللہ رب العالمین کے احکامات آگے پہنچاتے رہو۔ یہ کام صرف علماء کرام کا ہی، مولویوں کا ہی نہیں ہے، ہر مسلمان آدمی پہ لازم اور ضروری ہے، اس نے جو سنا ہے، جتنا سنا ہے، ان تک پہنچائے جن تک پہنچا سکتا ہے۔ آپ یہاں پہ سنتے ہیں، گھر جا کے جو سنا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ باتیں جو آپ کے دماغ میں رہ جاتی ہیں، اسے گھر میں جا کے بتائے کہ آج ہم نے یہ سنا ہے، یہ مسئلہ سمجھا ہے، یہ بات اللہ نے قرآن میں کہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں بتائی ہے۔ اپنی اولاد کو، بیوی بچوں کو، دوست احباب کو، جن کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، بلغوا عنی ولو آیا، ایک بھی بات، ایک بھی آیت اگر معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک بھی حکم معلوم ہے، اسے آگے پہنچائے۔ آگے پہنچانے کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو بھی یاد رہے گی کہ اللہ نے کیا کہا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ دوسروں کو بتانے سے خود عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور بندے کا اپنا عمل جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، عملی زندگی اس کی اچھی بن جاتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے حکامات کو آگے پہنچانا، لوگوں کو بتانا، یہ بھی لازم اور ضروری ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا حق ہے کہ اس کی تبلیغ کی جائے، اس کو آگے پہنچایا جائے۔ بنی اسرائیل کا مشہور واقعہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا تھا، تو ان کے 3 گروہ بن گئے۔ ایک تو وہ لوگ تھے جو مچھلیاں ہفتے کے دن پکڑتے تھے، باز نہیں آتے تھے۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو نہ خود پکڑتے تھے اور نہ پکڑنے والوں کو منع کرتے تھے، وہ کہتے تھے جو جہاں لگا ہے اس کو لگا رہنے دو۔ اور تیسرے وہ تھے جو مچھلیاں پکڑتے نہیں تھے ہفتے کے دن، اور پکڑنے والوں کو منع کیا کرتے تھے کہ اس کام سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، ہم نے انہیں نجات دی جو برائی سے منع کیا کرتے تھے، جو منع کرنے والے تھے، روکنے والے تھے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنے والے تھے، ہم نے انہیں نجات دی، باقیوں پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کر دیا۔ تو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اللہ رب العالمین کے حکامات آگے پہنچانا، یہ لازم اور ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو کوئی اللہ کی نافرمانی دیکھتا ہے اسے اپنے ہاتھ سے روکے، فإن لم تستطع فبلسانہ، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں، زبان سے کہہ دے، زبان سے بھی کہنے کی طاقت نہیں ہے، فبقلبہ، تو کم از کم دل میں اس برائی کو برا جانے، وذاک اضعف الایمان، اور یہ کمزور ترین ایمان ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنْ ایمان، اس کے بعد ایمان کا ایک رائی کا دانہ بھی باقی نہیں رہ جاتا، کہ بندہ برائی کو دیکھے اور اس کا دل نہ کڑے، دل میں وہ اس کو برا نہ جانے، تو یہ سمجھے کہ ایمان سے بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے، جاتا جا رہا ہے۔ کم از کم ایمان یہ ہے کہ بندہ برائی کو برا جانے، اور افضل ترین ایمان یہ ہے کہ بندہ اس کو ہاتھ سے روکے، بند کرے اسے، اور درمیانے درجے کا ایمان یہ ہے کہ بندہ زبان سے سمجھائے اور منع کرے۔ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تم میں ایک امت، ایک گروہ، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ اور فرمایا كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تم اس امت کے بہترین لوگ ہو جنہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے ہو۔ یہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، یہ خیر امت کا کام ہے۔ انسان کو بہترین لوگوں میں یہ عمل داخل کر دیتا ہے، نیکی کے حکم دینے اور برائی کے منع کرنے سے انسان بہترین لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے۔
تو قرآن مجید فرقان حمید کے احکامات سنیں، سمجھیں اور ان پر عمل پیرا ہوں، اور پھر اسے آگے لوگوں تک پہنچائیں، اپنے عمل کے ذریعے بھی اور انہیں بتا کر بھی۔ محض لوگوں کو بندہ بتاتا رہے اور خود عمل نہ کرے، یہ بھی کوئی خاطر خواہ اور مؤثر طریقہ نہیں ہے تبلیغ کا، بلکہ نصیحت کی جگہ حسن عمل درکار ہے نافع۔ یہ بہتر ہے کہ لفظوں کی بجائے خود زندگی بولے۔ اللہ تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق